الرحمن الرحیم۔ آمد رمضان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کسی نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ سی او ای گرلز سیالکوٹ کی جانب سے ایک خوبصورت پیغام تمام امت مسلمہ کے لیے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تیاری اور جوش و خروش دکھاتی ہوں۔ کیا بنایا بیٹا؟ آج ہے ہفتہ 9 مارچ 2024 اور پھر 2 دن بعد یا 1 دن بعد آپ کے سامنے ہوگا رمضان المبارک، خوبصورت مہینہ۔ اس مہینے میں دل کی زمین تقویٰ کے بیج کو قبول کرنے کے لیے عام دنوں کی نسبت زیادہ سازگار ہوتی ہے۔ ایک طرف خدا کے انوار اور اس کی رحمت کا نزول دلوں کی مردہ زمین میں نئی جان ڈالتا ہے اور اس میں ایمان کا نور اور نیکی کا شوق پیدا کر دیتا ہے، تو دوسری طرف خدا کی اطاعت و بندگی کا جذبہ ابھرتا ہے۔ مسلمان بڑی تعداد میں نیکی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے تاکہ اس مبارک مہینے کے شایان شان اس کا استقبال کیا جائے، روزے اور نوافل کا اہتمام کیا جائے، خاص باتیں کی جاتی تھیں ان میں جوش اور زیادہ سے زیادہ تقویٰ پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے۔ یہ ایک بہت اچھی روایت ہے، ہم اپنے بچوں کو یہی سکھانا چاہ رہے ہیں۔ آگے چل کے میں آپ کو اس خطبے کی مین جو چیدہ باتیں ہیں نا وہ بھی بتاؤں گی، ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں نے کس قدر جوش و خروش سے حصہ لیا ہے اس تمام ایکٹیویٹی میں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے عید کا ہی سماں ہے، تو ہر بچہ خوش تھا اور اپنی چیزیں جو چارٹس بنا کر لائے تھے، کارڈز بنا کر لائے تھے، ڈیکوریشنز بنا کر لائے تھے، اور یہاں بیٹھ کے بھی آپ نے دیکھا کہ وہ کتنا کام کر رہے ہیں۔ اساتذہ کی رہنمائی ہر قدم پر ان کے ساتھ موجود ہے۔ محترمہ پرنسپل صاحبہ بچوں کو ہر فیلڈ میں کامیاب و کامران دیکھنا چاہتی ہیں، اور میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو فضیلت و برکت کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام کو نفل کے درجہ میں رکھا ہے۔ اس مہینہ میں جو شخص خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیکی کا کوئی ایسا کام کرے گا جس کی حیثیت نفل کی سی ہے تو اس کو اجر و ثواب فرض کے برابر ملے گا، اور جو فرض ادا کرے گا اس کو اس کا ثواب عام دنوں کی نسبت 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ مولانا غلام محمد منصوری صاحب کے مطابق ان کا خطبہ جو ہے اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے جی 7th کے مختلف سیکشنز، جیسمین، سن فلاور، لوٹس، دروازے دیکھیں کیا خوبصورت ہے۔ ماہ رمضان کا استقبال ہے، رمضان کریم۔ جب بچے اپنے ہاتھوں سے یہ کام کرتے ہیں تو ان کے اندر کیوں نہ جوش و جذبہ پیدا ہوگا، وہ کیوں نہ ایک بہترین مسلمان بنیں گے۔ پیچھے آپ نے دیکھا کارڈز پر صبر، توکل، شکر یہ بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ جو رمضان المبارک ہے یہ صبر کا مہینہ ہوتا ہے، اور صبر کا صلہ کیا ہے؟ جنت۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں مومن بندوں کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کو روزہ افطار کرانے کی ترغیب دی تاکہ مومن صرف اپنا پیٹ بھر کر اسیر ہو کر نہ بیٹھ جائے بلکہ دوسروں کو کھلانے پلانے کا جذبہ بھی اس میں ابھرے۔ آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ اچھی اور معیاری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سی او ای گرلز سیالکوٹ میں یہ بچوں نے مختلف پروجیکٹس بھی بنائے ہیں، کارڈز تیار کیے ہیں، چارٹس بنائے ہیں اور رمضان کو ویلکم کر رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کے معنی ہے خدا کی اطاعت و بندگی کے لیے اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا اور اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دینا۔ 7 سن فلاور والوں کی کاوش آپ کے سامنے ہے، کتنا خوبصورت اور پیارا لگ رہا ہے، بچوں کو بھی دل سے خوشی ہوئی، ان کے اساتذہ ہر دم ہر وقت ان کے ساتھ ہیں، کوآرڈینیٹرز کی محنت ہے، پرنسپل صاحبہ کا ویژن ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یوں ہر طرح سے ٹرین کرتے ہیں۔ تو روزہ جو ہے وہ میں بتا رہی تھی کہ صبر و تحمل اور خواہش اور نفس پر غلبہ اور قابو پانے کا نام ہوتا ہے، تو ہمیں اس پر ضرور فوکس کرنا چاہیے۔ باقی 11 مہینوں میں بھی اللہ کی اطاعت و بندگی کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوتا ہے، لیکن رمضان میں ہمیں یہ زیادہ موقع فراہم ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بابرکت رات ہوتی ہے جو ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق تاریخوں میں ہوتی ہے، یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 تاریخ کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بھی مخفی رکھا، چھپا کے رکھا۔ اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی کہ اہل ایمان رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کثرت سے اللہ کی عبادت کریں اور باقی مہینوں کے لیے تقویٰ کا زاد راہ جو ہے وہ جمع کر لیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ سب باقی ویڈیو دیکھیے۔ اللہ حافظ۔ लगाओ हाँ जी लगा दो। ये हैंगिंग बहुत अच्छी है लेकिन ये आज नहीं लग